آج سے 80-85 سال پہلے ہمارے اس گاؤں میں ٹوٹل 70 گھرانے تھے. اب وہ 70 گھرانوں سے 750 گھرانے بن گئے. زمین وہی ہے, چینل وہی ہے. ہمارے دادا پردادا کے زمانے میں جو زمین تھی اسی کو ہم ڈیوائڈ کرتے آ رہے ہیں. مزید کوئی فردر ہمارے ڈیولپمنٹ علاقے میں اس طرح کی نئی چینل سے نکال کر نئی زمین آباد نہیں ہو گئی ہے. گلگت بلتستان کا جو کل رقبہ ہے وہ تقریباً 72,470 مربع کلومیٹر ہے اور اس میں سے تقریباً 1% اس وقت زیر کاشت ہے اور 1% بنجر زمینیں ہیں. 13 لاکھ نفوس اس 1% زمین پہ ڈیپینڈنٹ ہے. اس سے ہماری ضروریات پوری نہیں ہو سکتی. اس کے لیے ابھی تک حکومت پاکستان ان کو سپورٹ کر رہی ہے. خود کفالت کے لیے ہمیں متبادل ذریعے استعمال کرنے ہوں گے. ایفاد کا جو پروجیکٹ ہے اکنامک ٹرانسفارمیشن انیشیٹو کے نام سے, اس پروجیکٹ کے ذریعے سے کھیت سے لے کے منڈی تک سڑکیں بنانا, وہاں ان بنجر زمینوں تک پانی پہنچانا, پھر وہاں کسانوں کی انجمنیں بنانا, ان کی زمین سے جو ایگریکلچر کی پروڈکٹ آئے گی اس پروڈکٹ کو منڈی تک رسائی دینا, اس کے علاوہ انٹرنیشنل مارکیٹ تک بھی اس کی رسائی کو ممکن بنانا. یہ اس پروجیکٹ کا خاص طور پر ہمارا خاصہ ہے. اس پروجیکٹ کی میتھڈالوجی اس طرح کی ہے کہ اس میں قریبی ساتھ ہے گورنمنٹ ڈپارٹمنٹس کا اور پروجیکٹ کی امپلیمنٹیشن ٹیمز کا. اس کی اہمیت کا آپ اندازہ اس بات سے لگائیں کہ اس کی جو پروجیکٹ سٹیئرنگ کمیٹی ہے اس کو چیف سیکرٹری ہیڈ کرتا ہے اور جو بیسٹ اویلیبل مارکیٹ میں ریسورسز تھے یا سرکار کے اندر ریسورسز تھے وہ اویلیبل کیے گئے ہیں اس پروجیکٹ کو. ETI کے ٹوٹل 3 کمپوننٹ ہیں. نمبر 1 جو کمپوننٹ ہے اس کو کہتے ہیں انفراسٹرکچر ڈیولپمنٹ فار ویلیو چین سپورٹ, جس میں 50,000 ایکڑ زمین کا آباد کرنا جو کہ بنجر زمین پڑی ہوئی ہے. ہمارے پاس پانی تو موجود ہے لیکن چونکہ داغ کی ایلیویشن بعض دفعہ اس طرح ہوتی ہے کہ پانی وہاں نہیں پہنچتا, تو ETI کا پروگرام بیسکلی نئی زمین کو انڈر کلٹیویشن لے کے آنا ہے تاکہ لوگوں کا جو ایگریکلچر کا جو ایریا ہے وہ ڈبل ہو جائے, پروڈکشن کا ایریا. یہاں کے لوگ جہاں ایک ہی گاؤں کے جو گاؤں کے چینل بن رہے ہیں اسی لوگ وہاں پہ کام کر رہے ہیں, کام بھی کر رہے ہیں اور ساتھ مزدوری بھی مل رہی ہے. ہمیں اسی بات کی بہت خوشی ہے. دوسرا فائدہ یہ ہے کہ ہماری زمینیں آباد ہو رہی ہے, شکر کرتے ہیں ہم اللہ کا. نمبر 2 اس زمین تک جس کو قابل کاشت بنایا جائے گا اس تک سڑک کا لانا تاکہ وہاں سے جو زمین آباد ہوگی اس میں سے اس کی فصل کو مارکیٹ تک پہنچانا. جو روڈز کے ساتھ لنک نہیں تھے, منڈی کے ساتھ نہیں لنک تھے, ان کے لیے ETI جی بھی تقریباً 400 کلومیٹرز روڈ بنائے گی, کنسٹرکٹ کرے گی تھرو دا کمیونٹیز. روڈ جائے گا تو پھر سامان لانا, اناج لانا, گندم لانا, وہ مارکیٹ لے جانے کے لیے ہمیں بہت مفید ہے. جو دوسرے کمپوننٹ میں ویلیو چین ٹیکنیکل اسسٹنس ہے اس کے ذریعے تکنیکی معاونت فراہم کی جائے گی. اس منصوبے کا جو دوسرا سب کمپوننٹ ہے ویلیو چین ڈیولپمنٹ تھرو پبلک پرائیویٹ اینڈ پروڈیوسر پارٹنرشپ, اس کا بنیادی مقصد یہ ہے کہ حکومت, زمیندار اور پرائیویٹ سیکٹر کی شراکت داری کے ذریعے سبسسٹنس فارمنگ ہے اس کو کمرشل فارمنگ یعنی زراعت کو تجارتی بنیادوں پر اس کو ترویج دیا جائے. یہاں پہ ہمارے زمینداروں کا خود اپنی زمینوں کے بارے میں مکمل معلومات آگاہی نہیں ہے. یہاں سائل ٹیسٹنگ لیب جو بنی ہے اس کا مین پرپز یہ ہوگا کہ فارمرز کی جو نا سائل اسیس کریں گے, اس حساب سے سجیسٹ کریں گے کہ آپ کی زمین میں ان چیزوں کی کمی ہے, اس فرٹیلائزر کے ذریعے سے آپ زمین کو امپروو کر سکیں. جو ہماری ٹیشو کلچر لیب ہے یہ یہاں پہ جو ہیلدی کراپس ہوں گے یا جو ابتدائی طور پہ ہم جو نا باہر سے امپورٹڈ جو کراپس لا کے اس کو کریں گے, اس کی آگے ٹیشوز کو فردر ملٹیپلائی کر کے اسی سے جو نا مزید سرٹیفائڈ اور بیسک سیڈ بنا سکتے ہیں. سب سے پہلے تو ان کو آرگنائز کیا جائے گا تھرو VPGs, ویلی پروڈکشن گروپس. مختلف ایسوسیشنز بنیں گی, مارکیٹنگ ایسوسیشنز بنیں گی, ان کی کیپیسٹی بلڈنگ ہوگی تھرو پری ہارویسٹ, پوسٹ ہارویسٹ ٹریننگز ہوں گی, ان کا ایکسپوجر ہوگا. مین ہماری پروڈکشن ٹریننگ میں ہم جدید انداز میں جو پروڈیوس کرنے کے جو طریقے ہیں وہ جو ہے طریقے ان کو بتاتے ہیں. پروسیسنگ میں ہماری مین فوکس یہ ہوتی ہے کہ جو چیز وہ پروڈکٹ بنا لیں تو اس کی کوالٹی بھی جو ہے نا امپروو ہو, جو ہے نا مارکیٹیبل ہو, نہ صرف نیشنل لیول پہ بلکہ اس کو ہم چاہتے ہیں کہ انٹرنیشنل لیول پہ کوئی پروڈکٹ بنے. یہاں پر ہمیں امپورٹڈ بیچ دیا, اس کے ساتھ ہماری کھاد دی اور ساتھ ہمیں آلو ڈالنے کے جو طریقے وہ سکھائے, حفاظت طریقے جو ہے وہ ہمیں بتا دیے, پیداوار لینے کے لیے چیزیں بھی ہمیں نے سکھائی. ETI مجھے سری لنکا لے گئے تھے فیلڈ وزٹ پہ, ہم نے کافی وہاں کچھ سیکھا کہ فارمرز کے لیے کیا کیا جائے اور ہم اپنے فیکٹری کے لیول پہ کیسے سیٹ اپ کیا جائے. ریسنٹلی ہم
350 فارمرز کے ساتھ کام کر رہے ہیں. تو کل انشاءاللہ ہم 1200 تک فارمر سے کام کر سکتے ہیں. ابھی 700-800 لیٹر پر ڈے ہم ملک کلیکشن کرتے ہیں. تو کل انشاءاللہ 3000 پر ڈے ہم نیڈ کریں گے. تھرڈ جو موسٹ امپورٹنٹ کمپوننٹ ہے وہ لینڈ ٹائٹلنگ کا ہے. وہ زمین جو نئی آباد ہو کے آ رہی ہے اس کو ان بینیفیشریز کے نام پہ ان کی انٹائٹلمنٹس ہوں گی ان کو, اور اس کو لنک کیا جائے گا فیوچر میں اس کے اندر پروڈکشن کے ساتھ. اور نمبر 2 ہے کہ ان روڈز کو کب بنایا جائے, کیسے بنایا جائے, کون ان کے مستقبل کے لیے نگرانی کرے گا, اس کے لیے ایک پالیسی بنانی ہے جس کو پروونشل روڈ ماسٹر پلان اینڈ O&M پالیسی کہتے ہیں. اسی طرح واٹر پالیسی بننی ہے. تو یہ بہت بڑا ایک کام ہے جو گلگت بلتستان کے لیول پہ پہلی دفعہ ہونے لگا ہے. جو انفراسٹرکچر کے پروگرامز ہیں, پھر ویلیو چین کے پروگرامز ہیں, یہ بیسیکلی کمیونٹیز ابھی اون کرنے لگی ہے. اس کی سب سے بڑی وجہ یہ ہے کہ سیئنگ از بلیونگ. کمیونٹیز ابھی بلیف رکھتی ہے کہ ETI ایک ایسا پروگرام ہے جس کے ذریعے سے رورل فارمر کی انکم کو بڑھانا ہے اور غربت کے اندر کمی لے کے آنی ہے. بلکہ ہم جو اس میں ایک اسٹیپ فردر ہم سوچ رہے ہیں کہ کسی علاقے کی سوائل جو ہے وہ اچھی ہے, سائنٹیفیکلی پروو کرتی ہے کہ یہاں پر یہ کموڈٹی ہونی چاہیے, تو وہ کموڈٹی وہ وہاں پہ لگے اور وہ 1 ولیج 1 کموڈٹی کا کانسیپٹ لے کر آئیں, اور اس سے ریلیٹڈ جتنی مزید لنکیجز ہیں وہ وہیں پر ہوں. ETI ہمیں شعور دے رہی ہے, آپ یونٹی آپ کے اندر ہوگی, آپ سب مل کر کام کریں گے تو اتنا زیادہ مضبوط ہوں گے, آپ کی معیشت میں تبدیلی آئے گی. وہ ملک کے لیے, آپ کے علاقے کے لیے, دوسروں کے لیے بھی, سب کے لیے فائدہ ہوا. یہ ہم سمجھ گئے ہیں. ابھی ہمارے بزرگوں نے اس چینل کے لیے بہت بڑی قربانیاں دی ہے, اور جب یہ پروجیکٹ بن کے کمپلیٹ ہو جائے گا تو ہماری آنے والی نسل اس سے انشاءاللہ مستفید ہوں گی. اس کے علاوہ اس میں انٹرپرینورشپ کا بھی ایک بہت امپورٹنٹ کمپوننٹ ہے. آجر اور اجیر کے درمیان کے جو کمپوننٹس ہیں ان کو نکالا جائے, ڈائریکٹ ایکسیس دی جائے ٹو دا مارکیٹ, تو یہ لوگوں کے لیے ایک بہت بڑا انسینٹیو ہوگا, اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ گلگت بلتستان کی معاشی ترقی میں ایک اہم سنگ میل ثابت ہوگی. تو میں توقع رکھتا ہوں افاد کی پوری آرگنائزیشن سے, اور پروونشل ہماری جو گورنمنٹ ہے اور ہماری ایڈمنسٹریشن ہے, یہ سب مل جل کے کمیونٹیز کے ساتھ مل کے انشاءاللہ تعالیٰ اس پروجیکٹ کو کامیاب کریں گے, تاکہ اس کی کامیابی سے جڑی ہوئی باقی بہت سے اور ڈونرز ہیں جو ہمیں اس میں سپورٹ کرنے کے لیے تیار ہیں. زمینہ آباد ہوگا, ہمارے گھروں کے لیے پانی ہوگا, مال مویشی ہے, بھیڑ بکریاں ہیں, رزق بڑھتا جائے گا, بچے سکولوں میں پڑھتے رہیں گے. ہمیں اس خوشی میں پھولے نہ سمایا ہے, ہمیں اتنا بڑا خوشی ہے.